بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جن کی ہم کوئی وضاحت یا لاجک پیش نہیں کر سکتے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس طرح ہمارے ساتھ کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا تھی اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک اس طرح کا ہی واقعہ لے کر آئے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بھیجا ہے احسن صاحب نے، تو چلیے سنتے ہیں انہی کی زبان۔ السلام علیکم، میرا نام احسن ہے اور میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ 1990 میں پیش آیا تھا۔ میں اپنی ہاؤس جاب سے فارغ ہونے والا تھا، کچھ ہی دن رہ گئے تھے، اور میں نے اپنے گھر کے قریب ایک کمرہ کرائے پر لے کر وہاں پر بھی اپنا کلینک کھول لیا تھا، اور ہاسپٹل سے فارغ ہونے کے بعد وہاں پر اپنے کلینک میں مریضوں کو چیک کیا کرتا تھا۔ کیونکہ ہمارے ایریا میں ایک ہی ہاسپٹل تھا تو میرے کلینک کھولنے سے مریضوں کو کافی سہولت ہو گئی تھی۔ میں 1-2 بجے ہاسپٹل سے فری ہوتا اور اس کے بعد اپنے کلینک آ جاتا اور وہاں پر لوگوں کو چیک کیا کرتا تھا۔ اپنی ہاؤس جاب کے دوران میں نے ایک اصلی انسانی کھوپڑی اپنے گھر لا کر رکھی تھی تاکہ میں اس کو کلوزلی ایگزامینیشن اس کا کر سکوں، اس کا معائنہ کر سکوں، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کر سکوں۔ ایک دن ہسپتال میں کافی تھک گیا اور سوچا گھر جا کر آرام کرتا ہوں، کلینک نہیں جاتا۔ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میرے کمرے میں ایک کھڑکی تھی جہاں سے سورج کی روشنی اندر آتی تھی۔ اسی کھڑکی کے ساتھ میرا اسٹڈی ٹیبل پڑا تھا جہاں پر میں رات کو بیٹھ کر اپنی پڑھائی کیا کرتا تھا، اور اسی ٹیبل پر وہ کھوپڑی پڑی ہوئی تھی جو میں ہسپتال سے لایا تھا۔ اس کھڑکی سے آتی ہوئی سورج کی شعاعیں اس کھوپڑی پر پڑ رہی تھیں، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کھوپڑی پر گوشت بھر گیا، دانتوں پر ہونٹ بن گئے اور آنکھوں کے سوراخوں میں آنکھیں امڑ آئی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سامنے ہوا میں ایک آدمی کا سر تیر رہا ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے اور گھور رہا ہے۔ اس چہرے پر ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ ایک بار تو یوں بے قراری محسوس ہوئی کہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو لوں، لیکن اس خیال کے آتے ہی آہستہ آہستہ گوشت، وہ آنکھیں اور وہ حلقے خالی ہو گئے، اور پھر وہ کھوپڑی وہی عام کھوپڑیوں کی طرح نظر آنے لگی۔ اتنا ہی تھا کہ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر تھا اور رات کے 3:15 بج رہے تھے۔ سمجھ نہیں آیا یہ جو میں دیکھ رہا تھا یہ خواب تھا یا حقیقت تھی۔ کچھ دیر اس بارے میں سوچا، پھر اس کو اپنے دماغ سے جھٹک کر دوبارہ سونے کی کوشش کی، اور کچھ دیر بعد نیند آ گئی۔ اگلے دن ہاسپٹل کے بعد کلینک میں مریضوں کو چیک کیا اور رات کے 8 بجے گھر واپس آیا۔ گھر پہنچا تو گھر والوں کے ساتھ کھانا کھایا اور سو گیا۔ اسی طرح چند دن گزرے اور میں اس واقعے کو بالکل ہی بھول گیا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ چند دن بعد گھر سے کہیں جا رہا تھا تو راستے میں ایک لڑکے سے ٹاکرا ہو گیا۔ اس نے مجھے گزرنے کے لیے راستہ دیا اور میں نے بھی شکریہ کے طور پر سر ہلا دیا۔ اس نے بھی یوں ہی کیا اور اپنی راہ پر چل دیا، لیکن اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا معلوم ہوا۔ یہی سوچ کر کہ میں شاید اس کو جانتا ہوں، رکا اور اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ خیال تھا کہ شاید وہ بھی رک گیا ہو، لیکن وہ نہیں رکا تھا۔ میں اس کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید مجھے وہم ہوا ہوگا، لیکن دل میں سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر میں نے اس کو دیکھا ہے تو آخر کہاں؟ کسی کے ڈرائنگ روم میں، ہسپتال میں یا اپنے کلینک میں؟ بہت زور ڈالنے پر بھی کچھ سمجھ نہ آیا، تو یہ سوچا کہ شاید ویسے ہی کسی سے شکل ملتی ہوئی ہوگی۔ اس طرح یہ سوچ کر وہ خیال اپنے دل سے نکال دیا۔ ایک دن وہ شخص دوبارہ سڑک پر نظر آیا۔ میں اس کے قریب گیا اور تقریباً اس کو گھور رہا تھا۔ وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی ایسے آثار نظر نہ آئے
جن سے یہ معلوم ہوتا کہ وہ مجھے جانتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکا اور بائیں طرف مڑ کر اپنے راستے چل دیا اور لوگوں کی بھیڑ میں کھو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ میری غلط فہمی ہے، اگر میں اسے جانتا ہوتا تو وہ بھی مجھے جانتا ہوتا۔ یوں میں نے اپنے اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیا، اور کچھ عرصے بعد ایک روز دوپہر کے وقت وہی شخص میرے کلینک پر نظر آیا۔ میں بے انتہا حیرت کے عالم میں اس کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر دماغ پر زور ڈالنے پر یاد آیا کہ یہ تو وہی چہرہ ہے جو میں نے اس رات اس کھوپڑی پر دیکھا تھا، جو میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسانی کھوپڑی ایک چہرے میں بدل گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسانی کھوپڑی اور وہ چہرہ کسی جیتے جاتے شخص سے اتنا زیادہ کیسے مل سکتا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا وہی کھوپڑی والا چہرہ ایک جسم لگا کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں یوں ہی حیران پریشان اپنے خیالوں میں کچھ دیر کھویا رہا، پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کو اپنے ذہن سے جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوچھا، جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے بتایا کہ مجھے کسی بھی وقت چین نہیں ملتا، کبھی بہت ڈر لگتا ہے اور دروازے کی آواز سے ہی سہم جاتا ہوں، کبھی بہت غصہ آتا ہے، کسی کے چھوٹے سے بھی اختلاف سے اتنا غصہ آتا ہے کہ اسے جان سے مارنے کو جی چاہتا ہے، کبھی پہاڑوں میں جاتا ہوں تو کبھی دریا کے کنارے، کہیں بھی چین نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایسے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے اس نے کچھ اور اپنے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں تو میں نے اسے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ اعصابی کمزوری کی نشانیاں ہیں، میں آپ کو نسخہ لکھ کر دوں گا، یقیناً طبیعت میں بہتری آئے گی۔ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والوں میں سے کسی اور کو بھی یہ شکایات ہیں، والدہ یا والد کو؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میری والدہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا ان کی موت کیسے ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ ایک حادثے میں ان کے سر پر کلہاڑی لگی تھی، جس سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ خیر میں نے اس کو کچھ دوائیاں لکھ کر دیں اور کہا ایک ہفتے میں آ کر دوبارہ چیک کروانا۔ اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو چوکیدار کو بولا اب کوئی مریض اندر نہ بھیجنا، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خیر گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور اس چہرے کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر پتہ نہیں کیا دل میں آیا کہ اس کھوپڑی کو اٹھا کر بغور اس کے سر کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کا معائنہ کرنے پر پتہ چلا کہ اس کھوپڑی پر بھی کلہاڑی کے لگنے کا نشان ہے۔ میں حیران رہ گیا اور اس کھوپڑی کو واپس رکھ دیا۔ یہ واقعہ میری سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ خیر وہ شخص دوبارہ کبھی نہیں آیا، حالانکہ میں نے اس کو ایک ہفتے بعد آنے کی تاکید کی تھی۔ پھر جب بھی میں اپنے کمرے میں جاتا وہ کھوپڑی اور اس پر بنا چہرہ اور وہ شخص، ان سب کا خیال مجھے ستانے لگتا۔ پھر میں نے تنگ آ کر اس کھوپڑی کو ہسپتال میں واپس رکھوا دیا اور اس واقعے کی مزید چھان بین کرنے سے گریز کیا، کیونکہ کچھ راز ہی رہیں تو بہتر ہے۔ شکریہ احسن صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی اس مسٹیریس سٹوری کو شیئر کیا۔ ہمارے ویورز کو اگر ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری باقی سٹوریز کو بھی ضرور سنیں، یقیناً آپ کو اچھی لگے گی۔ ملتے ہیں اگلی سٹوریز میں، اللہ حافظ۔